نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ قرآن مجید کی آیات یا احادیث مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، سب سے پہلے انسان جو آدم علیہ السلام ہے، ان سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ سب سے پہلا انسان پیدا ہوا تو خلافت ارضی، زمین کی خلافت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی۔ ان کے بعد آپ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھیں تو جو پیغمبر آتا گیا اس پر اپنی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی جاتی رہی۔ یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ ہر شخص پر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے۔ فرق ان ذمہ داریوں کی اس نوعیت کے ساتھ ہے کہ کچھ بڑی کسی پر چھوٹی۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک ہی شخص کے ضمن میں 3 قسم کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کو دیکھ کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کو پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے تہذیب نفس، اپنے آپ کو سنوارنا بنانا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے مطابق خود کو چلانا۔ اس کے بعد جب یہ خود کو ٹھیک کر لے تو اگلی ذمہ داری اس کی ہے تدبیر منزل، اپنے گھر کو، اپنے گھرانے کو بنانا، اس کو سنوارنا، ان کی تربیت کرنا۔ اور جب آدمی کے اندر صلاحیت زیادہ ہو، اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے گھرانے کو سنوارنے سے فارغ ہو جائے یا اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اگلا بڑا مرحلہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے سیاست مدن، کہ وہ ملک کے انتظام سنبھالنے کی ذمہ داری اپنائے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک شخص کے ضمن میں ان تینوں باتوں کو ذکر کیا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیروی کرنے کا ایک بہترین نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی ترتیب کے ساتھ کام کیا، ذمہ داریاں نبھائی۔ سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے احکامات کی تابعداری کرو، تو اس نے کہا کہ میں تابعدار ہوں، یعنی یہ ہے تہذیب نفس، کہ خود کو سنوارا، خود کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع بنایا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ اور اس کا بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے تابع ہو گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے تدبیر منزل، اپنا گھر سنوارنا۔ اس کے بعد صلاحیتیں بہت زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تمام دنیا کے لوگوں کا مقتدا اور رہنما اور لیڈر بنا دیا تمہیں۔ یہ ہے سیاست مدن۔
اسی طرح ذمہ داریاں علاقے کے لحاظ سے بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین ایک علاقہ تھا، وہاں ہم نے ایک پیغمبر بھیجا کہ اس علاقے کے اصلاح کرو۔ ایک قوم کی ذمہ داری بھی بندے پر ڈالی جا سکتی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود ایک قوم تھی، عاد ایک قوم تھی، اللہ نے ان کے بعد پیغمبر بھیجے کہ صرف اس قوم کی اصلاح کر لو۔ تو ذمہ داریاں ہر شخص پر ہیں، کسی پر بڑی کسی پر چھوٹی۔ یہ ذمہ داریاں صلاحیت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور حالات کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر سارے باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت ایک علاقے کی تھی تو لوط علیہ السلام کو ایک علاقے میں بھیج دیا، صالح علیہ السلام کو ایک علاقے میں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ یہ تقسیم ہوتی ہے ذمہ داریوں کی۔ چونکہ یہ مدرسہ ہے، تعلیم ہوتی ہے یہاں، تو یہاں بھی کچھ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے جو میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی مختصر 5 منٹ اور لوں گا۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تعلیمی ادارے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ تقریباً 4 قسم کے فریق ہوتے ہیں اس میں۔ ایک ہے مدرسے کی انتظامیہ، دوسرے ہیں مدرسے کے اساتذہ، تیسرا ہے طلباء، 4 ہیں طلباء کے والدین، اور 5 ہیں جو مالی تعاون کرتے ہیں۔ ان سب کے اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور سب کی ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں۔ اگر ایک طالب علم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، غیر حاضریاں کرتا ہے اور یاد نہیں کرتا جو سبق استاد نے دیا، تو وہ کامیاب طالب علم نہیں بن سکے گا۔ جو تعلیم اس نے سال 1.5 سال میں مکمل کرنی ہے، کئی سال لگ جائیں گے۔ لہذا اس پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پابندی سے آئے اور جو استاد کہے اس کو مانے۔ استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورا ٹائم دے جو تدریس کا ٹائم ہے، اور طلباء پر اخلاص کے ساتھ توجہ دے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت پر بھیجیں، ان کو ترغیب دلائیں، ان کو مدرسے میں داخل کرائیں۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنا، طلباء کے لیے جگہ فراہم کرنا، جو بھی ان کی ضروریات ہو اس کو پورا کرنا۔ اور مالی معاونین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مدرسے کی ضروریات پورا کرنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذہن سوچ بھی الگ ہوتی ہے کہ ناممکنات کے بارے میں سوچتے ہیں اور ممکن کام نہیں کرتے۔ مجھے ابھی حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ طلباء، میں نے کہا جب علاقہ محدود ہے تو طلباء بھی محدود ہوں گے۔ آپ یہاں 6000 5000 طلباء جمع نہیں کر سکتے جیسا کوڑا خٹک میں ہوتے ہیں، جامعہ رشید میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا چھوٹا سا مدرسہ ہے، اتنا بڑی یونیورسٹی ہونی چاہیے، بڑے بڑے اسکالر ہونے چاہیے، بڑے ماہرین ہونے چاہیے، وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کہ بھئی یہاں چندہ دو، نہیں دیتے، کوئی تعاون نہیں کرتے۔ جو چیز ممکن نہیں ہے اس کے لیے سوچتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، جو ممکن ہے وہ نہیں کرتے۔ فلسطین کے بارے میں لوگ فکر مند رہتے ہیں، جلوس نکالتے رہتے ہیں، کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، افغانستان کے بارے میں، عراق کے بارے میں، لیکن اپنے پڑوسی پر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ نہ یہ عراق جا سکتے ہیں، نہ افغانستان جا سکتے ہیں، نہ کشمیر جا سکتے ہیں، نہ بوسنیا جا سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں۔ جو نہیں کر سکتے اس کے لیے دن رات لگے ہوتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ادارہ ہے، یہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے، آپ کی مدد سے چلتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو بہت بڑا ادارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ 4-5 فریق میں نے بتائے، ان سب نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کی، کسی زمانے میں یہاں شاید 2-3 طلباء بھی دستیاب نہیں ہوتے تھے، اور آج ماشاءاللہ کئی طلباء ہیں۔ نمازی یہاں نہیں ہوتے تھے، آج ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے۔ تو جو کام آپ کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ وہ محدود حالت میں ہے، آپ کی ذمہ داری یہیں تک ہے۔ لوگ دور دور سے آئے ہوئے سفیروں کو تو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔
کسی مسجد کے اعلان ہو گیا جیب کھول کے دیتے ہیں، یہاں کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو 10 دفعہ اگر کہو تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں ہے وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس مٹی کی محبت میں ہم آبشفتہ سروں نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. جو واجب نہیں ہے، جو ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تقسیم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو اس مدرسے کے بارے میں بھی آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، آپ اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں، آپ بچے اپنے بھیج کر داخل کر کے یہاں ادارے کو کامیاب بنائیں جو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی زبردستی آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھ ہوگی. ذمہ داری آپ پر اللہ نے ڈالی ہے تو اس کی پوچھ اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا آپ نے کہاں تک پوری کی ہے، کہاں تک آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، کتنی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کی ہے. تو بس اتنی سی بات میں کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور اس مدرسے کو کامیاب کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، سب نے مل کر کرنا ہے اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.